السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ امیر صاحب۔ ناظرین 2 سے 3 ماہ قبل ہم نے اپنے دشمن کو شکست دے دی تھی۔ دشمن جو ہے اس کو شکست ضرور دی تھی لیکن دشمن کا خاتمہ نہیں کیا تھا، اور آج ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی دشمن جس کو ہم نے شکست دی تھی وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ اب ہمارے اوپر دوبارہ سے یہ ذمہ داری پڑی ہمارے کاندھوں پر کہ ایک دفعہ پھر ہم اس کو شکست دیں۔ آپ شاید حیران ہو رہے ہو کہ ایسے کون سے دشمن کی میں بات کر رہی ہوں جس کو 2 سے 3 ماہ پہلے ہم نے شکست دی تھی اپنی بھرپور کاوشوں سے۔ میں بات کر رہی ہوں کرونا وائرس کی، میں بات کر رہی ہوں کووڈ-19 کی۔ بتدریج اس میں کیسز میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ اگر ہم موازنہ کریں جون کے بعد جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید بہت بڑی ویو آئے گی، لیکن الحمدللہ وی ور بلیسڈ کہ ایسا نہیں ہوا، ہم نے اس پہ قابو پایا صورتحال پر، لیکن بتدریج اس میں اضافہ ہوا۔ اور اگر ہم اکتوبر کی بات کریں اور اس کا سپٹمبر سے بھی ہم ایک کمپیریزن کریں تو کیسز میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کے آیا، اور یہ اب ایک قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک سیکنڈ ویو ہوگی۔ اور اس میں جو سب سے الارمنگ چیز ہے جو کہ بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت بینگ سٹیزن آف دس کنٹری ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ویدر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویدر کا انوالومنٹ بڑا کہا گیا تھا کہ جی گرم ویدر ہوگا تو شاید اس کی جو میوٹیشن ہے یا اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ شدت کی نہ رہے، اور اب جو ہے وہ ونٹرز اسٹارٹ ہو رہی ہیں، کچھ جگہوں پہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں، تو اس کی پھر کیا شدت ہوگی، اس کی میوٹیشن کے بعد اس کا کیا اسٹرکچر ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مختصراً بتا دوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 885 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ جب ہم نے اس کو شکست دی تھی اور ہم پہلے تو ہم 3000 پہ پہنچ گئے تھے پر ڈے، لیکن اس کے بعد ہم 500 کے اندر بھی آ گئے تھے، ہمارا یہ ریشو بھی ہو گیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر بڑی تیزی سے یہ چیزیں پھل پھول رہی ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہمیں بات ضرور کرنی ہے، ایک اویئرنیس ضرور دینی ہے، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ اس چیز کو فالو کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایم این اے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اس لیے کہ آج کے دن ایک تو یہ کہ آپ ظاہر ڈاکٹر بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ کووڈ بہت زیادہ ہوا تھا تو آپ خود اس کا شکار بھی ہوئے تھے، اور ہم نے آپ کو پروگرام میں بھی لیا تھا، اور آپ کی جو کنڈیشن تھی وہ بھی میں چاہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کرونا کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، عام سی چیز ہے، گزر جائے گی، تو وہ گزرتی کیسے ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف جے پی ایم سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ چیف آف انفیکشس ڈیزیزز میری لینڈ یو ایس اے سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر فہیم یونس صاحب۔ بہت شکریہ سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ پروگرامز کیے تھے جب ہمیں ضرورت تھی، اور ایک دفعہ پھر ہمیں آپ کی ایکسپرٹیز کی ضرورت آن پڑی ہے۔ ملک کی خاطر سو نائس آف یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، این سی او سی کے اجلاس ڈیلی ہو رہے ہیں، حکومت نے جس طرح سے پہلے ڈیل کیا تھا باوجود اس کے کہ اپوزیشن کا شور شرابہ، لیکن وہ ایک بہت بڑی حکومت کی وکٹری تھی، اور دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا تھا، مانا جا رہا تھا کہ جو پاکستان نے کیا ہے وہ اس کو اس پروسیجر کو یا اس چیزوں کو ایس او پیز کو دنیا بھر میں اس کو اگر فالو کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر فہیم کو ایڈ دیکھا ہے، اور ڈاکٹر فہیم کے 1-2 میں نے انٹرویو بھی دیکھے تھے اور جیو کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ انہوں نے اس کے بارے میں کافی بریف کیا تھا۔ اور میڈم سیمی جمالی تو ویسے ہی جے پی ایم سی کے اندر سارے یہ کیسز دیکھ رہی ہے، اور میں اسے خود سفر کر چکا ہوں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میں جو سمجھتا ہوں، کیونکہ جو بھی کووڈ کی سچویشن ماضی میں رہی ہمارے ملک کے اندر، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا مالک نے، خدا نے کیا۔ خدا کی طرف سے ایک ایسی بلیسنگ تھی، کسی نے اتنی پرہیز نہیں کی، حکومت کی سخت پالیسیاں ضرور تھی، لاک ڈاؤن ضرور تھے، مگر اور ملکوں میں بھی بہت زیادہ لاک ڈاؤن ہوئے، اور ملکوں میں بھی بہت زیادہ پرہیز ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کووڈ شروع ہوا 25-30 دن کسی سے نہیں ملا، مگر ایک دن میں صرف باہر نکلا، ایک دوست آیا تھا پشاور سے، اس کے ساتھ جا کے میں نے لنچ کی، اور وہی کووڈ کا پیشنٹ تھا، اس سے مجھے کووڈ ہو گیا۔ تو بات ساری ہے خدا کی بلیسنگ کی کہ مالک نے بہت رحمت کی تھی پاکستان کے اوپر، مگر ہم نے اس کا قدر نہیں کیا، ہم نے اس کو بالکل ایسے بھلا دیا، نہیں اس کا شکرانہ کیا
کہ اس کا مالک کا شکر ہے کہ ہماری نائلیاں ہماری مس مینجمنٹ ضرور تھی مگر خدا نے مگر ہم نے ایک اس طریقے سے دکھایا کہ بھائی جو کچھ ہے ہم میں خدا کچھ نہیں ہے, بلیسنگ خدا کی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں خدا اپنی اب حیثیت دکھا رہا ہے اور اب ہمیں دکھانا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی نہیں دکھائی. میں اب جب آج میں تھوڑا بہت ایسے میں نے شہر کے اسلام آباد کے اندر زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ پارا بھی آج گزرا تھا سپر مارکیٹ میں نے کسی کو ماسک لگے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی جب میں پی ٹی وی کے اندر آ رہا تھا اندر سے آتے ہوئے کچھ اینکر بھی کھڑے تھے, کچھ اور بھی کھڑے تھے, کچھ یہاں پہ جیسے میں نے آیا میں نے کوئی 1 یا 2% کو 1 کو 2 کو اگر ماسک لگتے ہوئے دیکھا, اور چیز ہے میں نے کسی کو ماسک لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ جو اچھا ایون جو ایک بس کے اندر وہ اے سی کی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے لوگ, میں سمجھتا ہوں آج بھی جو کووڈ ہے وہ اتنا خطرناک ہے. مجھے آج بھی میں مطلب 3 مہینے 4 مہینے گزر چکے ہیں, میں آج بھی اس کووڈ کی ویکنیس کو ابھی تک برداشت کر رہا ہوں. اچھا. اور میں ابھی مجھے اٹیک بھی ہوا, وہ ایسے ہوا کہ میں جہاز کے صبح 7 والی فلائٹ 300 میں نکلا, ماسک لگا کے سو گیا اور ہائپوکسیا ہو گیا, اور ہائپوکسیا سے جو ہے وہ جیسے اترا اور بالکل پسینہ آ گیا اور الٹی آ گئی, بہت طبیعت میری خراب ہو گئی. پھر مجھے 10-15 دن ریسٹ کرنا پڑا. تو اس وجہ سے اس کووڈ کو ایزی نہیں لیں, جتنا ہو سکے سینیٹائزر کو استعمال کرنا, ماسک کو استعمال کرنا, لوگوں کو نہیں ہے. اور آج امریکہ کے اندر میں نے کل امریکہ کے جب یہ بات ہوئی میں نے امریکہ کے سال ہماری فیملیاں وہاں پہ رہتی ہیں, میں نے وہاں پہ پوچھا, انہوں نے کہا اب امریکہ کے اندر لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں, لوگ اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں باہر, ابھی وہ بھی لاک ڈاؤن کا اتنا خیال نہیں کریں. وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر فہیم یونس سے پوچھیں گے. اور میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں, ڈاکٹر صاحب کو شاید کچھ لوگ بغیر ماسک کے یقیناً نظر آئے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جب یہ فریم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنے ہیں, لیکن میرے ساتھ یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ میرا ماسک ہے جو ہمیشہ سے, یہ تمام میرا جو کرو کیمرہ مین اور یہ سارے گواہ ہیں جو میرے گیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی, کہ وین ایور آئی انٹر ان اینی آفس اینی پلیس تو آئی یوز دس ماسک, اور جب یہ میں آتی ہوں میں یہ اتار کے یہاں پر سائٹ پہ رکھتی ہوں, اور جیسے ہی میرا پروگرام ختم ہوتا ہے میں اس ماسک کو پہنتی ہوں اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ باہر جاتی ہوں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وہ آپ کو دکھانی ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ, کیا اس وقت حالات ہیں, کتنے نمبر آف کیسز بڑھے ہیں, سندھ میں صورتحال کیا ہے, کراچی ڈینس پاپولیٹڈ ایریا وہاں پر کیا صورتحال ہے, کس طرح سے, ذرا تھوڑا پلیز پہلے تو بتائیے گا. Thank you very much for inviting me to the show. I want to say salams to Dr. Anish Kumar Saab and Dr. Fahim Saab. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملک ہمارا اس وقت بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, اور کووڈ کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ تقریباً آ ہی چکی ہے ہمارے ملک میں بھی. جس طرح شکر ہے اللہ کا کہ 1000 دفعہ, اور میں جتنی دفعہ بھی کہوں وہ اتنی دفعہ ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ آن اس, اور ہم سب جو ہیں اتنی سیویرٹی سے نہیں گزرے جتنی دوسرے ممالک میں ہے. لیکن پھر بھی نمبر آف کیسز بہت زیادہ انکریز ہوئے. آج کراچی میں 9150 سیمپلز ہوئے تھے, جو بھی میرے ہمارے گروپ میں شیئر کرتے ہیں کہ کتنے سی ایم صاحب روز بتاتے ہیں, اور یہ اتنے ہی نمبرز ہو رہے ہیں ٹیسٹنگ کے, سیمپلنگ کے ٹیسٹ لیتے ہیں, اور اس میں کئی سارے پیشنٹس جو ہیں پازیٹیو آتے ہیں. ہماری مورٹیلٹی گو کہ اتنی ہائی نہیں رہی ہے جیسے باقی ممالک کی, لیکن آف کورس the numbers are increasing. اور ہم نے کوئی 1000 دفعہ ہسپتالوں میں جگہ جگہ لوگوں کو ایک بات سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھیں خدا کے لیے یہ بات کو سمجھیں کہ کووڈ کہیں نہیں چلا گیا. کووڈ is going to be here for a long time. It is a global pandemic. It is a pandemic. And you have to understand کہ یہ کہیں نہیں جانے لگا. ہمیں صرف احتیاطی تدابیر ہی جو ہیں وہ بچا سکیں گی, اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ماسک لگائیں, اور جب تک ماسک نہیں لگائیں گے تب تک ہمارا کام نہیں بنے گا. لوگ بالکل سمجھتے ہیں مذاق کی طرح. آج بھی یہ میں رمیش صاحب سے بالکل 100% اگری کرتی ہوں کہ سڑکوں پہ کوئی ماسک لگا ہی نہیں رہا, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذاق ہے یہ. لیکن پلیز اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں. دوسرا ایک اور بات ہو گئی ہے کہ لوگ اتنے کانگریگیشنز میں اور سیلیبریشنز میں اور چیزوں میں مل رہے ہیں, ایک شادی ہالز کھل گئے ہیں اور طرح طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں. تو ان ایونٹس کو اس وقت بند رہنے دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اتنے لارج اسکیل ایونٹس ہم کریں کہ ہم سب مصیبت میں پھنس جائیں اور ہاسپٹلس اوور ویلم ہو جائیں گے. ابھی جو ہے اس وقت سچویشن ہے, وی آر گروئنگ ان نمبرز آف پیشنٹس.
تو اگر آپ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ سب چیزوں کو جو کانگریگیشن بالکل ٹھیک ہے، سلیکشن اس کو سب کو روکیں اس وقت. اور آج جو فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہے. ہم تو ہر وقت ہی یہ بات بولتے رہتے ہیں لیکن انفورسمنٹ آف رولس بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو انفورس نہیں کریں گے تو آپ جتنے بھی لاز پاس کر دیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ویلڈ انلیس دیر از اکاؤنٹیبلٹی فار those laws and there is enforcement of those laws. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں جو سمپل ایک بات کر لوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو آپریشن سینٹر انہوں نے جو اہم ڈیسیجن آج لیے انہوں نے شاپنگ مالز، مارکیٹ، دکانیں جو بھی ہوتی ہیں رات 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. جتنے بھی مارکی جو شادی ہالز ہیں، ریسٹورینٹس بھی رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے. تمام جو پارکس وغیرہ ہیں، تفریح گاہیں ہیں، وہ بھی شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم میڈیکل اسٹورز، کلینک اور ہاسپٹلس کھلے رہیں گے. NCOC کل سے ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے. اور اسپیشلی اسلام آباد کی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے تو اسلام آباد میں اگر کوئی بنا ماسک کے دیکھا گیا تو اس کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. تو یہ میسج سب کو کنوے ہو گیا. دبئی میں دبئی میں اچھا کیسے لوگ فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، ڈاکٹر صاحب اب میں جو آپ کی ایکسپرٹیز کی بات کری تھی دو چیزیں جو مجھے آپ سے بیسیکلی جاننی ہے. ایک تو یہ موسم کا اس میں کتنا عمل دخل ہے کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ملک میں تو جب آیا تھا تو گرمی کی شروعات تھی تو تھوڑی سی بچت ہو گئی تھی. اب چونکہ ونٹرز ہیں تو فلو کے ساتھ یہ میچ ہو کے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے میچ کر کے. پلس جو اسٹرکچرل چینجز ہوتی ہیں، جو میوٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائے گا کہ اس میں کوئی چینجز آئی ہیں. جی بہت شکریہ فرسٹ پینل پہ مجھے موسم کا کانسیکوینشل کہ اب ہمیں سدرن ہیمسفیئر میں تیزی آ رہا ہے. سر ایک سیکنڈ سر سوری میں آپ کو انٹروین کر رہی ہوں بیکاز ہم آپ کو کلیئرلی نہیں سن پا رہے ہیں. میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ کیا ادا کیا ہوا ایک لفظ بھی ضائع جائے اس طرح سے کہ وہ کوئی جو سننا چاہ رہا ہے وہ سن نہ پائے. تو وی کنیکٹ یو اگین. میں اس کے بارے میں نے ریسرچ کی تھی جب میں بیمار تھا تب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی. ہاں میں سمجھتا ہوں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا وغیرہ اس کو جو BC ویکسین کی وجہ سے یا امیونٹی کی وجہ سے تھوڑا بہت جو فائدہ ہوا، اسپیشلی دیکھیں نا انڈیا کے لوگ جو ہے وہ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، یہاں پہ یہ مٹن پروٹین وغیرہ کھاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ پٹھان جو ہے اس کو دیکھیں جنہوں نے بہت زیادہ لاپرواہی کی مگر وہاں پہ اس چیز کا افیکٹ کم ہوا تو ان کی امیونٹی نے جو ہے وہ اس کو کور کیا. مگر موسم کی وجہ سے اگر یہ ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ موسم کے حوالے سے یہ جو گلگت اور یہ جو ہمارے جو شمالی علاقے تھے ناردرن تو وہاں پہ افیکٹ پڑتا مگر نہیں ان کی امیونٹی کی وجہ سے وہاں پہ کم پڑا. ایک میں ریسرچ ہے جو کہ میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیجنگ میں چین میں چائنا نے بیسیکلی ایک ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ کرونا اور انفلوئنزا جن کو ہم نارملی فلو کہتے ہیں، نزلہ کہتے ہیں، کہ جو وائرسز ہیں آپس میں مل جائیں تو کووڈ-19 کی نقل بننے کی شرح 10,000 گنا بڑھ سکتی ہے. اس طرح سردیوں کے دوران کرونا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہم پیک ہوتے ہیں گھروں میں اندر جیسے سردی ہو یا جیسے یہ شبنم پڑتی ہے اس کے اندر جب موئسچر بڑھتا ہے وہ وائرس بڑھتا ہے وہ اور چیز ہے ملٹی پلائی ہوتا ہے. مگر ملٹی پلائی کی بات مگر اتنا اس چیز کا افیکٹ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کا ہم آج بھی اگر ماسک کے اوپر اگر ہم اس کے اوپر ہم کمپلسری اگر کر دیں قانون کی اور اویئرنیس کے حوالے سے لوگ پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو کہیں تو میں سمجھتا ہوں ماسک سے ہم بہت زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر دوبارہ ہمیں اسی طریقے سے میئرس لینے پڑیں گے جیسے ماضی میں ایئرپورٹس کے اوپر لوگوں کا آنا جانا جس طریقے سے مانیٹر ہوا وہی ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر اگر کام کیا تو بہتر ہوگا. ورنہ یہ لہر دوبارہ آپ دیکھیں گے نیو یارک جیسے پڑھے لکھے مطلب صوبے کے اندر بھی کس طریقے سے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ NCOC کے چیئرمین جو ہے ڈاکٹر معذرت کے ساتھ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. NCOC کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم اسد عمر صاحب.
जी बात। अच्छा, असद उमर साहब, बात यही हो रही है कि हम शायद भुला बैठे थे कि कोविड-19 हमारे मुल्क में आया भी था। अब जब एकदम नई लहर आई है, वो नई लहर उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितनी शिद्दत से आई है, और आगे जाके आपकी प्रेडिक्शंस या आपकी जो कैलकुलेशंस है सर, वो क्या कहती हैं? जी, यही हम पिछले 2 माह से मैं लोगों को बार बार याद दिलाता था कि अगर सारी दुनिया के अंदर कोरोना जो है वो अभी भी फैल रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि अगर हमने बद एहतियाती की तो हमारे पास दोबारा ना आ जाए। वो बदकिस्मती से हमें नजर आना शुरू हो गया है पिछले 1-2 हफ्ते से। जो हमारी जहां तक हम सितंबर में पहुंच गए थे, उसमें से अभी के अगर मैं केसेस देखूं तो उसमें कुछ 40 से 50% का इजाफा हुआ है। अमवात में इससे भी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो और इसी तरीके से जो एक्टिव केसेस हैं इस वक्त, उसके अंदर भी तकरीबन 30% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। अस्पताल में लोग जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। तो अभी भी वो हालात तो अल्लाह के फजल से नहीं है जैसे हमने जून के अंदर देखे थे, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब ये बढ़ना शुरू होता है, अगर उस वक्त बर वक्त इकदाम ना करें तो वो ये कितनी तेजी से ये वबा फैल सकती है। तो इसलिए हम फैसले कर रहे हैं कुछ के अभी ही फौरी तौर पर, क्योंकि लोग खुद रजाकाराना तौर पर नहीं कर रहे, तो कुछ मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। सर, क्या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं दोबारा? जी, हमने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिए हैं दोबारा, और अब हमने फैसला किया है कि जरा सा उनका जो दायराकार है उसको भी हम वसी करेंगे पहले से। इसी तरीके से जो हमारे 3 एरियाज जहाँ पे सबसे ज्यादा जहाँ से रिस्क है और जहाँ से वबा के फैलाव का खतरा भी है और तजुर्बा भी हो रहा है, वो शादी ब्याह की तकरीबात हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, और इसी तरीके से एक और चीज अभी मेरे जहन से निकल रही है, तीसरी एक चीज थी, हाँ, मार्केट्स जो है, ये 3 चीजें जो हैं, उनके ऊपर हमने ये फैसला किया है पहले कदम के तौर पे कि 10 बजे के बाद ये नहीं अलाउड होगा और सब बंद करना पड़ेंगे। और जाहिर है जैसे जैसे हम इकदाम करते जाएंगे, जिस तरीके से हमने आसानी पैदा करते हुए किया था कि जैसे बेहतरी होती थी आहिस्ता आहिस्ता, तो हम आसानी पैदा करते गए, इसी तरीके से हम स्टेप्स लेंगे। अगर उसका खातिर खा फायदा नहीं निकलेगा और लोगों ने एहतियात ना शुरू की तो फिर और मजीद स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी, सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी। सर, ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, पहले हमने देखा था कि इसमें भी बड़ी सख्ती थी, वो रिपोर्ट्स और स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पे, ये सब चीजें, उसको भी हमें उस एपिसोड को भी रिपीट करने की जरूरत है या हो रहा है अभी? जी, उसमें हमने ये कर दिया है जी कि दुनिया में ममालिक को 2 कैटेगरीज के अंदर ब्रेक किया गया है। एक जहां पर पॉजिटिविटी यानी केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वो उन ममालिक के अंदर ये अब जरूरत है कि आपने पिछले ट्रैवल करने से, पाकिस्तान आने से पहले 96 घंटे पहले तक का टेस्ट आपके पास हो, जिसमें ये हो कि आपको कोरोना नहीं है। सिर्फ उस सूरत में आपको सफर करने की इजाजत है पाकिस्तान, वरना आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। अच्छा, तो सर इसका जो हमने ये शुरू में देखा, जैसे कराची में सबसे पहला केस निकला, और फिर सिंध जो है उसने काफी किया भी इक़दाम, लेकिन उसके बावजूद सिंध में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस थे। तो अभी की जो आपकी जो सारी स्टडी है, जो रिसर्च है, जो भी आपका मटीरियल है, वो क्या कहता है, इससे कौन से सबसे सूबे सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी इस वक्त है वो तो है मुजफ्फराबाद के अंदर, आजाद कश्मीर में, और गिलगित के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सबसे ज्यादा शहर हैं जहां पर इस वक्त पॉजिटिविटी पाई जाती है। लेकिन जो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि टोटल पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं, तो 80% केस जो हैं वो 11 शहरों से आ रहे हैं। उसके अंदर कराची सबसे बड़ा है जिसके सबसे ज्यादा केसेस हैं, इसी तरीके से उसमें लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, और कई ऐसे दूसरे शहर हैं। तो वो 11 शहर जो हैं जहां से ये 80% केस जनरेट हो रहे हैं, वहां पर हमने अभी ये इक़दाम जो हैं वो लिए हैं, उनको सख्ती हम बढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है इनका खातिर का नतीजा आएगा। अगर नहीं आएगा तो जैसे मैंने कहा कि और दूसरी और मजीद सख्ती भी की जा सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई और शहर हैं जहाँ पे हमें नजर आए कि ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं ज्यादा, तो फिर यही इक़दाम जो हैं उन शहरों के अंदर भी किए जाए। सर, स्कूल्स, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पेरेंट्स। ये जो स्कूल खोले हुए हैं, और फिर जिस तरह से बच्चों के लिए कहा जाता है कि वो शायद इतना इफेक्ट ना हो, लेकिन वो कैरियर बन जाते हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी वाज़े करने की जरूरत है मजीद आने वाले वक्त में, या अभी की है? जी,
स्कूल्स के अंदर तो अगर आपको याद हो सबसे ज्यादा तैयारी अगर कोई सेक्टर खोलने के लिए की गई थी तो वो ये स्कूल्स थे, क्योंकि जाहिर है एक तो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में और बच्चों की वैसे भी हिफाजत करना ज्यादा जरूरी होता है। तो बड़ी 1 महीने की बड़ी तफसीली मेहनत, बहुत गाइडलाइंस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की गई और कई उसके अंदर फैसले किए गए। और उसके बाद उनकी कंप्लायंस, SOP कंप्लायंस का भी बड़ा एक डिटेल सिस्टम बनाया गया है। जाहिर है वो 100% तो कभी भी नहीं इफेक्टिव हो सकता और हमें आती हैं शिकायत जहाँ पे स्कूल्स वायलेट कर रहे हैं SOPs की, लेकिन फिर भी निस्बतन बेहतर कंप्लायंस है हमारे तालीमी इदारों में बनिस्बत जो इस वक्त हालात हमें मार्केट्स के अंदर देखने को नजर आ रहे हैं या और भीड़ के मुकामात पर। और बड़ी तेजी से फैसले भी किए जाते हैं। कई स्कूल हैं बशमूल इस्लामाबाद के अंदर और तालीमी इदारे जहां पर बंदिशें भी की गई हैं और बंद भी किया गया है और सारे पाकिस्तान में सही हो रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन, बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ भी है, PDM के जो जलसे हो रहे हैं, पहले ये कहा गया था कि जी SOPs को फॉलो कराना जरूरी होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा, लेकिन जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल भी नहीं है। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएटिव लेती है तो वो हो जाएगा कि जी वो चूंकि ऑपोजिशन के हैं तो शायद इसलिए गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट है, वट एवर। तो उस पर कोई स्ट्रेटेजी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अगर लाखों नहीं तो हजारों का मजमा तो है ना। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल दो टोक इसमें बात कहूँ कि इस वक्त सियासी वजूहात की वजह से हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा सख्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही सियासत के अंदर लपेट दिया जाएगा और वो ये हो जाएगा कि जी ये तो इसलिए किया कि वो सियासी तौर पर रोकना चाहते थे। वरना मुझे तो हैरत होती है, ये वही लीडर्स हैं। आपको बिलावल जरदारी की तकरीरें याद हैं, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद होंगी चीफ मिनिस्टर सिंध की, आपको ख्वाजा आसिफ की, शहबाज शरीफ की तकरीरें याद होंगी। ये सारे वो लोग थे जो कहते थे कि दिहाड़ीदार मजदूर को भी बंद कर दो, उसको भी अपनी कमाई न करने दो। और आज वो ये कहते हैं कि दिहाड़ीदार मजदूर जिसका रात को खाना उसको ये नहीं पता कि घर पे कहां से आएगा अगर उस दिन वो कमाई ना करे, उसको तो बंद कर देना चाहिए था। लेकिन मेरी सियासत ना रुके, वो अपनी सियासत रोकने को तैयार नहीं है। नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क के अंदर और लेकिन वो बिल्कुल, मैं तो आपको दो टोक कह रहा हूं कि अगर ये सियासी सूरत हाल ना होती, अगर कोई और मजमा ऐसा हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त उसकी इजाजत दी जा सके। तो ये तो लीडरशिप के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, लोगों को भी, इनके सपोर्टर्स को भी इनसे मुतालबा करना चाहिए। आखिरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये सारे हुकूमती इकदाम जो होते हैं ना, जब हम ये फैसले कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज का बड़ा वाज़ेह तौर पर एक ख्याल होता है कि जो हुकूमती इकदामात हैं, जो इंतजामिया एक्शन लेगी, वो 20 से 25 मैक्सिमम 30% वबा के फैलाव के अंदर वो मुअस्सर होंगे। 70 से 80% वबा का फैलाव रुकता है जिस वक्त अवाम खुद फैसला करते हैं कि मेरी अपनी सेहत के लिए, मेरे घर वालों की सेहत के लिए जरूरी है कि मैं ये हिफाजती तदाबीर करूं। तो असल फैसला, जंग जो हमने पहले कामयाबी हासिल की, तमाम दुनिया ने तारीफ की, तो उस वक्त भी मैं बार बार ये कहता था कि ये इसलिए हुई कि पूरी कौम ने एक फैसला किया और उस पर अमल किया। और अगर अवाम जो हैं, अगर लोग जो हैं वो हिफाजती तदाबीर को नहीं समझेंगे कि ये उनके लिए, उनके घर वालों के लिए जरूरी है, और उनको ये भी जहन में रखने की बात जरूरी है कि सिर्फ ये नहीं, खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती है, बीमार हो जाता है, अगर वबा इतनी फैलाव होती है जिससे माशी जो कारोबार के ऊपर पाबंदियां लगती हैं, लोगों का रोजगार छिन जाता है। और हमने देखा कि अप्रैल के महीने में, मार्च के आखिर में, अप्रैल के महीने में करोड़ों लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया था। तो मेरी बड़ी अपील है तमाम कौम से, देखें सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, दुनिया तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मुकाबला किया है इस वबा का, तो जो सारी दुनिया जिस चीज में आपकी तारीफ कर रही है उसको खुदा न खास्ता हम इस फतेह को शिकस्त के अंदर खुद अपनी बेहतियाती से ना बदल दे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब फॉर योर टाइम। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, डेफिनेटली यू विल सेकंड, मगर मैं तो हैरान हूँ, यही जो PDM के तमाम रहनुमा है अपोजिशन के, पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हुए भी सही कह रहे हैं ना, तकारीर ये कर रहे थे। अब मतलब आप फिर मईशत की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा से अगर सेकंड वेव, आपका इम्पैक्ट कहाँ जाएगी, हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएंगे, हमारे लेबर क्लास। मेरे ख्याल में असद उमर की एक बात बिल्कुल सही थी कि पॉलिटिकली, आपको पता है मैं ज्यादातर न्यूट्रल बात करता हूँ, मगर इसने बिल्कुल सही आज बात की कि अगर उस वक्त, क्योंकि ये लहर 15-20 दिन पहले आ गई थी,
اور بار بار بتایا بھی جا رہا تھا کہ کووڈ ہے، کم سے کم آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عوام کو اس طریقے سے رسک میں نہیں ڈالیں. مگر اگر گورنمنٹ بالکل پابندی لگا دیتی تو یہی ساری پی ڈی ایم کے پولیٹیکل لوگ کہتے کہ ہمارے جلسوں کے خوف کی وجہ سے لگایا. مگر ان کو والنٹریلی ان کو ایک میسج ضرور دیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یار یہ کووڈ ختم ہو جائے. مگر انہوں نے نہیں کووڈ کو امپورٹنس دی، نہیں انہوں نے دہشت گردی کو. دیکھیں آپ نے کل آئی جی کو میں سن رہا تھا سنالا کو کہ مدرسے کہ ہماری ایجنسیاں اتنی ایکٹیو ہے کہ ان کو پہلے پتا چلا ہے کہ اس مدرسے کے اوپر اب ہونا ہے، اور انہوں نے بول رہے کہ 30-35 لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے، نہیں تو یہ اور زیادہ ڈیزاسٹر تھا. تو ہماری ایجنسیاں بتا رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر اس طریقے سے دہشت گرد آ گئے. مگر انہوں نے وہاں پہ یہ تو اچھی سیکورٹی کا سسٹم تھا، خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر اسی طریقے سے بول دیتے کہ بھئی یہ ظالموں نے اس کو مار دیا. جیسے آج بھی میں ایک گلگت کے اندر سن رہا تھا، جب محترمہ کا ہوا اس ٹائم پہ بھی کلیئر کٹ جا کے ڈی جی نے خود جا کے محترمہ کو بتایا تھا کہ آپ وہاں پہ موو نہیں کریں. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا. مگر پھر بھی وہ محترمہ نے بھی ضد کیا کہ نہیں مجھے جانا ہے. اس طریقے سے ابھی وہ بھی جا رہے ہیں. اور ابھی جو گلگت کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنی الیکشن مہم تو ہر پولیٹیکل پارٹی چلا سکتی ہے نا. اس وقت بیٹھی ہے حکومت میں، مگر آپ دیکھیں کہ میرا کے وغیرہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے. مگر بلاول صاحب ادھر کووڈ کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے سندھ نے لاک ڈاؤن کا مشورہ دیا، مگر گلگت کے اندر سب سے زیادہ روزانہ کوئی نہ کوئی میڑا کا لگا کے بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں غلط ہیں اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور پولیٹیکلی فائدہ اپنا ہے، مگر کم سے کم ملک کے اوپر رحم کریں. اور ویسے ہی عوام جب پولیٹیکل لیڈرشپ پڑھے لکھے لوگ جب اس طریقے کی اویئرنیس نہیں دکھائیں گے، اس طریقے کا میسج نہیں دیں گے، تو جو دیہاتی لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کووڈ ہے ہی نہیں. وہ تو بولتے ہیں جیسے نہیں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں کہ بابا ہاں خدا کی نعمت ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہونا ہوگا وہ ضرور ہوگا. اچھا ڈاکٹر فہیم صاحب، آئی ایم سوری آپ کا تھوڑا سا آڈیو پرابلم سے ٹیکنیکل ایشو تھا. جی سر، اگر آپ کو سوال یاد ہو یا میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، ونٹرز یا چینج ویدر کتنا اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، پلس اس کی جو اسٹرکچرل چینجز کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کمی آ جاتی ہے یا شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس پر سر آپ کی ایکسپرٹیز. جی ضرور. میرے خیال میں ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس میں جو چینجز ہیں یا اس کی جینیٹکس میں جو چینجز ہیں ان سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اس کی اسپریڈ پہ یا اس کی سیویرٹی پہ. اس وقت دنیا میں روزانہ 2 سے 3 لاکھ نئے کیسز ہو رہے ہیں اور روزانہ تقریباً 5,000 اموات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. اور یہ کافی مہینوں سے چل رہا ہے یہ پیٹرن. اور اس زمانے میں اس مہینوں میں آسٹریلیا اور برازیل اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں سردی تھی، جبکہ امریکہ، پاکستان، انڈیا میں گرمی تھی. تو ویدر کا کوئی ایسا اس کے اوپر خاص رول نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جب سردیاں آ جاتی ہیں اور لوگ گھروں میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، تو وائرس کو زیادہ موقع ملتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک جانے کا. تو سردیوں میں عام طور پہ یہ وبا تیزی سے اس وجہ سے پھیلتی ہے، اس لیے نہیں پھیلتی کہ وائرس مضبوط ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو ایک سیکنڈ ویو کی اب بات ہو گئی ہے کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے. فرسٹ ویو کا ہم نے مقابلہ کیا، اس میں اللہ کی بلیسنگ بھی تھی، پلس حکومت کی کوششیں بھی تھی، بڑی کاوشیں تھی. اب جو ہے اس کا مقابلہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے؟ کیا پرانی چیزوں کو، اسی ایس او پیز کو ہم نے فالو کرنا ہے یا کوئی آپ کی نئی ریکمنڈیشنز بھی ہوں گی؟ جی، میں نے کافی مہینے پہلے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ڈان میں ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا بالکل اسی کے بارے میں کہ ہماری سب سے بڑی اپرچونٹی نادیہ ہے کہ ہم بڑی کلیئر، کنسسٹنٹ، کریڈیبل انفارمیشن لوگوں کو دیتے رہیں. اور میں نے اس کا بڑا اسپیسیفک پلان بتایا تھا کہ روزانہ آپ پی ٹی وی پہ آپ ایک پینل بنا لیجئے 2-3 ایسے ڈاکٹرز کا جو کریڈیبل ہوں، جن کی کوئی پولیٹیکل لیننگز نہ ہوں، اور وہ روزانہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں 30 منٹ 1 گھنٹہ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ماسک آپ، اور یہ میرے سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے اسد عمر صاحب، میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب عوام بائی ان کرتی ہے ایک چیز میں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے بہت. آپ کو بہت خرچہ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو لاک ڈاؤنز نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز. یہ دلوں کو جیتنے کی بات ہے اور وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری میسیجنگ کلیئر ہو، جو آپ ابھی کر رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے قوم کے لیے کہ لوگوں تک ڈائریکٹ انفارمیشن پہنچے. اور ڈاکٹرز کو
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेडिसिन की बात नहीं करनी चाहिए। हम अपनी फील्ड में रहें और कंसिस्टेंटली लोगों के सवालों के जवाब दें, ताकि ये जो ख्याल है हम एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, कभी हमें यकदम ऐसा लगता है कि कोविड से तो बिल्कुल ये तो सबको मार देगा, और कभी हम इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हालांकि हकीकत दरमियान में है। अगर हम एहतियात के साथ चलते रहें तो हमें ना लॉकडाउन करने पड़ेंगे और हम महफूज भी रह सकेंगे, ताकि हम मास्क पहने, हजूम से बचें, शादियों को छोटे लेवल पे करें या ना करें या डिले कर दें, मतलब बहुत सारी उसकी वो, लेकिन वो चीजें हैं जो फिर रोजाना के प्रोग्राम में आप लोग बात करें तो आपकी आवाम को फायदा होगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर सीमी चमानी साहबा, मुझे ये बताएं कि ये सुना था कि अब जो नई जो वेव है, नया जो लहर है, इसमें जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आर दे रियली कमिंग विद द सेम सिम्टम्स जो उनके पहले थे, या उसमें भी कुछ चेंजेस? मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ सर में दर्द की शिकायतें भी हैं, कुछ सिम्टम्स भी डिफरेंट है पहले से। सिम्टम्स मोर और लेस जी देखें वही हैं जो पहले हुआ करते थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, इट वाज लाइक अ फ्लू, somebody had flu-like symptoms, तो सिम्टम्स तो मोर और लेस वही हैं। कोई पेशेंट्स जो हैं फीवर और डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहे थे विदाउट नोइंग के उनको क्या है, लेकिन और यहाँ पे आकर जब उनका PCR किया जाता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, सो देन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट। मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो डॉक्टर फहीम साहब ने कहा था, पीपल शुड, ये क्वेश्चंस जो हैं लोगों के, ये आंसर करते रहने चाहिए, इसलिए कि एंड विदाउट हैविंग एनी political mileage to it, because I think कि हमारे मुल्क में लोगों ने कॉन्फिडेंस थोड़ा छोड़ दिया है, बिकॉज दे थिंक कि जी एक पार्टी कहती है कि जी मास्क पहने, दूसरा वाले कुछ कहते ही नहीं है, और इस तरह कॉन्ग्रीगेशंस कर लेते हैं। अब ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है इस वक्त के लिए, एंड लाइक ही ऑल्सो सेड कि आप शादियों को डिले कर लें, आप ये कॉन्ग्रीगेशंस ना करें इस वक्त। कौन सी ऐसी मुश्किल हो जाएगी और स्मॉल स्केल पर कर लें, वरना कन्फाइंड स्पेसेस में ना बैठे बहुत देर के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, आप कराची में देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैंने तो किसी एक शख्स को मास्क लगाते हुए देखा। बसों में खवातीन उसी तरह चढ़ रही होती हैं, उतर रही होती हैं। So also for men, they are not wearing any masks. Hospitals में देखें जगह जगह हमने बैनर्स, पोस्टर्स, चीजें पुट अप की हैं कि मास्क के बगैर हम आपकी खिदमत नहीं कर सकेंगे। अब इससे ज्यादा पोलाइट अल्फाज में और क्या कहें अटेंडेंट्स को और पेशेंट्स को, लेकिन मजाल है कि कोई मास्क लगा के आए। डॉक्टर्स being witness, we have lost 2 doctors of ours, 2 of our professors for COVID, and they both passed away unfortunately because of COVID. So we don't want to lose our cream of the society, and we don't want to lose anybody. तो हम चाहते हैं कि लोगों को ये बात बताई जाए, हैंड सैनिटाइज करने में या हाथ धोने में क्या तकलीफ है। और दूसरा एक और चीज है विच आई थिंक, टेस्ट की हम बात करते रहते हैं। टेस्ट हमारे मुल्क में कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे केसेस जो हैं उससे देख रहे थे। वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट डूइंग द रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर पीपल हु आर कमिंग टू आवर कंट्री एंड गोइंग आउट। एंड स्कूल्स की बात जो थी, मेरा ये ख्याल है कि आई डोंट थिंक स्कूल चिल्ड्रन शुड बी पुट एट रिस्क। आई थिंक इस वक्त स्कूल्स को ऑनलाइन करना चाहिए या स्कूल्स फिलहाल बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। और मैं असद उमर साहब खुद कराची में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा, कह रहे हैं कि बहुत प्रिकॉशंस लिए स्कूल्स में, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप इनको देखें ना स्कूल से बाहर निकलते हुए बच्चों को, आई हैव स्टूड देयर यस्टरडे माई सेल्फ एंड आई सॉ दीज चिल्ड्रन, लाइक कम से कम 100 बच्चे होंगे और उनमें से किसी एक बच्चे ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हमारे मुल्क में इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है नहीं, और दिस इज व्हाट वी नीड टू डू कि अगर कानून बनाएं तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद भी कराएं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मुझे सिर्फ एक इजाजत है, मैं एक डॉक्टर फहीम से एक सवाल और करूं। डॉक्टर फहीम ये बताएगा कि अब चूंकि वेदर चेंज हो रहा है तो इसमें जो वायरल इन्फेक्शन हैं, जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम आम जबान में फ्लू कहते हैं, वो इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? क्या जिसको नजला जुकाम हो या फ्लू हो या टेम्परेचर हो तो वो फौरी तौर पे कोविड-19 के टेस्ट के लिए चला जाए या क्वारंटीन करे? इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं इसका प्योरेस्ट आंसर ये है कि टेस्ट के बगैर डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने ज़िंदगी में हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं फ्लू के, सीजनल वायरसेस के, इनके सिम्टम्स बहुत ओवरलैपिंग होते हैं। और डॉक्टर साहबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि सिम्टम्स में कोई तब्दीली भी नहीं आई, और सिर्फ फ्लू नहीं, एडनो वायरस हो सकता है,
रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस हो सकता है, बहुत सारे और वायरसेस सर्दी में फैलते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि क्या नंबर 1 फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में, अगर है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्लू वैक्सीन या फ्लू शॉट लगाना चाहिए। नंबर 2, फ्लू और कोरोना के टेस्ट की अगर उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, उनकी कीमत कम की जा सके, ताकि लोग 14 दिन या 10 दिन घर बैठने की बजाय जल्दी से टेस्ट करवा लें। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 दफ़ा खुद अपना टेस्ट करवाया पिछले 6 महीने में, क्योंकि मैं रोज़ाना मरीज देखता हूं। खुदा का फजल है, दोनों दफ़ा वो नेगेटिव था, लेकिन अगर वो टेस्ट ना होता अवेलेबल तो मुझे शायद 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ता। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और फिर तीसरी चीज़ है कि फेस मास्क में भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सर्जिकल मास्क पहने जहां भी पॉसिबल हो। कपड़े के मास्क ठीक थे किसी वक्त में, लेकिन अब 7-8 महीने के बाद सर्जिकल मास्क आर बेटर। अगर उनको धो के रीयूज भी करेंगे तो वो एक कपड़े के मास्क की निस्बत ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन देगा लोगों को। ठीक है। और ये जो असिम्प्टोमेटिक जो हैं जिनको बज़ाहिर कोई अलामात नहीं जाहिर हो रही, वो कितना बड़ा खतरा है जो कैरियर बन जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वी डोंट नो। इसका रियल आंसर ये है कि हमने एसिम्प्टोमेटिक नंबर कहीं 30% है, कहीं 40% है, बहुत सारी स्टडीज हैं इस पे। उसमें भी दो तरह के डिविजन हैं। कुछ हैं जो फ्री सिम्प्टोमेटिक हैं, जो हो सकता है कि मैं आज वायरस स्प्रेड कर रहा हूं लेकिन 2 दिन के बाद मुझे सिम्टम्स शुरू हो जाएं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम यूनिवर्सल मास्किंग की बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टडी हुई कि जहाँ लोग बाल कटवाने जाते हैं और 2 खवातीन जो बाल काट रही थी, वो दोनों की दोनों कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन उन्होंने कोई 100 से ज्यादा लोगों के बाल काटे, लेकिन किसी को भी कोविड नहीं हुआ, इसलिए कि बाल कटवाने वाले भी फेस मास्क पहन रहे थे और वो जो 2 हेयर ड्रेसर्स थी उन्होंने भी फेस मास्क पहने हुए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि फेस मास्क आर इफेक्टिव। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि वैक्सीन आ जाएगी तो वो एक जादू की चिड़िया होगी और अगले दिन ये वबा खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन शायद 50 to 75% अवेलेबल इफेक्टिव होगी। ये वैक्सीन शायद पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचते पहुंचते 6 से 12 और महीने लग जाएं, और उसकी एफिकेसी जितनी है, अगर हम मास्क पहने, हजूम से बचें और हाथ धोएं, तो मेरे ख्याल में ये एक वैक्सीन है जो आज अवेलेबल है हमारे पास, जिसपे कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता और उतनी ही इफेक्टिव है जितनी वो वैक्सीन होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुझे बताएं कि वो कौन से सिम्टम्स थे जो आपको फील हुए, फिर आपने जाके कोविड-19 का टेस्ट कराया? मैं तो एक तो रात जैसे दोपहर आपका इंटरेक्शन हुआ, मैं रात को पहुंचा तो रात को अचानक मतलब 12 घंटे के बाद, अच्छा 12 घंटे के बाद मुझे जिस्म के अंदर दर्द शुरू हुआ। मैं हमेशा खाना खाने के बाद भी 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ, मतलब 1 घंटा वक्फा दे के वॉक करके ऊपर आया तो फिर मुझे थोड़ा सा दर्द फील हुआ। अचानक मुझे शिवरिंग शुरू हो गई। रात को 1-1:30 बजे शिवरिंग शुरू हो गई। शिवरिंग शुरू होने के बाद मैंने 2 गोलियां खाली पैराडोल की। सुबह 7 बजे दोबारा मुझे शिवरिंग हो गई। फिर मैं चला गया NIH। मैंने मास्क तो वैसे ही मैं कम लगाता था और सैनिटाइजर, मैं गया वहां पे, मैंने उनका कहा कि मुझे इस तरीके से और तो कुछ नहीं है, ये बुखार है मगर मुझे जिस्म के अंदर दर्द बहुत है और इस वजह से ये टेस्ट करें। टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो फिर मैंने अपने आप को क्वारंटाइन भी कर लिया और तकरीबन 14 दिन जो है मैं रहा। मगर मेरा तो अब अपना फार्म हाउस था, इस वजह से छत के ऊपर रहना और बिल्कुल एटमॉस्फेयर अच्छा था बाहर का। 14 दिन में मैं ठीक हो गया। 14 दिन में टेस्ट मेरी नेगेटिव आ गई। फिर मैंने अपनी वर्किंग शुरू की। जब मैंने वर्किंग शुरू की, 1 दिन के अंदर 1 दिन मैंने वर्किंग की, फिर मैं 4-5 दिन फिर उठ नहीं सका। अच्छा। फिर मुझे दोबारा वीकनेस हो गई। फिर मैंने 5 दिन रेस्ट किया। 5 दिन रेस्ट करने के बाद फिर मैंने 2 दिन काम किया, तो फिर मैं दोबारा 5 दिन रेस्ट पे चला गया। मतलब 1 महीना मुझे ऐसे रहा। उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग, जो मेरी रूटीन मेरी 18 घंटे की वर्किंग थी, 6 घंटा मैं आराम करता था। फिर मैंने अपने आप को जो है वो लेके आया कि मुझे अभी 10 घंटे से ज्यादा वर्किंग नहीं करनी है, फोन ये वो उसके ऊपर। उसके बावजूद भी लास्ट वीक फिर मुझे अपना 1 महीना पहले मुझे फिर थोड़ा सा ऐसे फीवर टाइप फील हुआ, थोड़ी वीकनेस हुई, दोबारा मुझे तकलीफ होने लगी। मैं अब समझता हूं कि कोविड की वजह से फिर मैंने जाके कोविड टेस्ट कराया, तो मेरी एंटीबॉडीज थी और कोविड तो मेरा नेगेटिव था, मगर अभी तक मुझे वो वीकनेस जो है वो है। मैं समझता हूं डॉक्टर फहीम ने जो बात की वो बहुत ज्यादा अच्छी बात की। एक तो ये कि वैक्सीन के हवाले से क्लियर है कि अगर वैक्सीन आती है तो पाकिस्तान में
نارمل نہیں پہنچتی ہے. کتنے لوگ لگاتے ہیں, ہم لوگوں کو سمجھا کے پولیو کے لیے تھک گئے ہیں, پولیو کے لیے تھک گئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے پاکستان دوبارہ پولیو کیریئر بن گیا ہے. مشکل سے پولیو کو ہم نے ختم کیا تھا, ابھی پھر پولیو کا ایشو بن رہا ہے یہاں پہ. اور مختلف قسم کی ویکسینیشن, جب ایک کرائیٹیریا بنا ہوا ہے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو یہ ویکسینیشن ہوگی, اس کے اوپر بھی صحیح عمل میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت کیئرفلی, بہت اویئرنیس کے ساتھ چلنا چاہیے. میں ابھی آپ کے ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے, میں 2 منٹ بات کروں گا فرانس کے حوالے سے, وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. 9/11 کے بعد میں نے بہت دیکھا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک مرتبہ لندن سے پیرس جا رہا تھا, میں فیری سے اترا, جب میرا پاسپورٹ دیکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, یو گو ان سائڈ, سر آئی ایم نان مسلم, مائی نیم از ڈاکٹر, او یو آر ہندو, اوکے لیٹس گو. مطلب اس قسم سے اسلام کو جس طریقے سے نفی کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اور اس وقت کبھی فرانس میں ہو رہا ہے, کبھی کہاں ہو رہا ہے, یہ لیڈرشپ جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہر مذہب دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے. اگر آپ بدھزم میں گوتم بدھ وہ دیکھیں, میانمار میں جو کچھ ہوا, یا نریندر مودی نے جو کچھ کیا, یا اس طریقے سے جو کچھ فلسطین اور اسرائیل کا, ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے انٹلیکچوئل دنیا کے وہ لوگ جو بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں. میں نے ایک دفعہ جب سیرت یہاں پہ کانفرنس ہوئی, ایک ترکی کا ایک اسکالر آیا تھا, اس کی میں نے اسپیچ سنی تھی, اس کے پھر 1-2 پروگرام بھی میرے خیال میں یہاں پہ ہوئے تھے, میں نے اس کو بھی دیکھا تھا. میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام, ہمارا یہ کہ ہم قراردادیں پیش کر دیتے ہیں, ہمیں یہ کر دیتے ہیں, ہمارے لیے پھر یہ میسج آ جاتا ہے کہ ہمیں کم سے کم ان چیزوں کو. اور دوسرا ہمیں پریکٹیکلی, میں آپ کو ایک بتاؤں, دیوالی کے ٹائم کے اوپر بلاول لایا تھا شیو مندر کے اندر, ہمارے کارکنوں نے شیو بھگوان کی تصویر دیکھے کہ بلاول نے یہ کر دیا. میاں صاحب جب دیوالی کے ٹائم پہ, ہولی کے ٹائم پہ آیا کراچی میں, تو اس کی تصویر کو, ابھی جب اسلام آباد ٹیمپل کے حوالے سے خان صاحب کا آیا, تو خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کم سے کم ہماری لیڈرشپ کو ہندوازم کے لیے بھی, کیونکہ ہر مذہب دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں. مگر مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر جب شنکر بھگوان کی مورتی کا ہوا, جیسے آج میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں نا فرانس کے حوالے سے, ایسی یہاں پہ بھی لیڈرشپ کو کنڈیم, مگر یہاں پہ بھی اس طریقے سے شیو بھگوان کی مورتیاں چلائی گئی, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر مذہب دوسرے مذہب کی بالکل درست ہے, ہر مذہب کا آپ کا احترام آپ پہ لازمی ہے. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب, ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی کہ کیا یہ جو کووڈ-19 کے جو پیشنٹس ہیں, یہ ان پہ سیکنڈ اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جی وہ اینٹی باڈیز, اور اس کے بعد تو کیا اگر اس کا کیا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک دفعہ ہو گیا بس جس سے گزر گئے. اچھا, اب دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, بیکاز میں ڈاکٹر فہیم سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی, بیکاز وی ہیو اونلی, آئی ہیو ان مائی آل دس ایکسپیرئنس جو جنوری سے ہمارے پاس ہے, اب تک میں نے صرف ایک پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو کہ سیکنڈ اٹیک ہوا ہے کووڈ کا, اور ہی واز پازیٹیو ان دا منتھ آف اگست, اور اب جو ہے یہ اکتوبر کے اندر پازیٹیو آئے دوبارہ. I do not know the reason, لیکن اور میں نے ہم نے تو بہت ہی پیشنٹس ایڈمٹ کیا, میں نے had thousands of patients in our hospital, but then میں نے سیکنڈ ٹائم پازیٹیو کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان ایک پیشنٹ کو. اب اٹس اے کوشچن ٹو بی سین کہ, اور فلوریڈا میں شاید میرا خیال سے ایک خاتون تھی جو کہ she has tested positive again and she passed away with COVID. So I'm not sure کہ کیا سچویشن ہے ورلڈ وائڈ. نہیں, میرا ایگزامپل نہیں میڈم سیمی جمالی صاحب, میرے ساتھ میرے دوست ہریش تھے, اس کو دوسری مرتبہ ابھی کووڈ 4 مہینے کے بعد ہو چکا ہے. میرے ساتھ جے کمار کو ہوا, ابھی جب میں نے اینٹی باڈیز چیک کرائی 2 مہینے پہلے جب کرائی ہم دونوں کی تھی, ابھی جب چیک کرائی تو میری ابھی بھی تھی اینٹی باڈیز, اس کی اینٹی باڈیز ختم ہو چکی تھی. ڈاکٹر فہیم, اگر آپ اس بھی اس کا تھوڑا ڈیٹیل رسپانس کریں. جی ایگزیکٹلی, دیکھیے یہ ایک ڈیفیکلٹ کوشچن ہے, اس کے 2-3 پہلو ہیں, اینڈ آئی ول ریسپیکٹفلی پریزنٹ مائی ویو, جو کہ میرا خیال ہے اس وقت کرنٹ سائنٹیفک پریویلنگ ویو ہے. اینٹی باڈیز کی پریزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے ری انفیکشن کے ساتھ. امیونٹی از مور دین اینٹی باڈیز. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی اینٹی باڈیز نہ ہوں لیکن وہ ابھی بھی امیون ہوں, نمبر 1. نمبر 2, دنیا میں 45 ملین کووڈ کیسز ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک 45 ری انفیکشن ڈاکیومنٹ نہیں ہوئے. ڈاکیومنٹ ضرور ہوئے ہیں, لیکن آئی تھنک پرسپیکٹو از امپورٹنٹ. اف اٹس 1 in a million,
دیٹ مینز اس کے اوپر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3, ہمیں نہیں پتا کہ کووڈ کے بعد امیونٹی 1 سال لاسٹ کرتی ہے یا 2 یا 3 سال. تو یہ ضروری ہے کہ ابھی میرا خیال ہے ری انفیکشنز آر ویری ریئر. میرا نہیں خیال لوگوں کو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگلے سال تک یا اگلے سال کے آخر تک جب 1.5 سال ہو جائے گا اس پینڈیمک کو, تو میرا خیال ہے زیادہ ری انفیکشنز نظر آنے شروع ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کی امیونٹی تب تک وین ہو سکتی ہے. آج ہمارا برننگ پلیٹ فارم فیس ماسک ہے اور ہجوم سے بچنا ہے, اور وہ چیز ہم نہیں کر رہے. میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں کنسسٹنٹ میسیجنگ دینی ہے. دیکھیے یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کووڈ ختم ہو گیا. جس دن میں آپ کو کلیئر کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں, جس دن کووڈ ختم ہو جائے گا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اعلان کر دے گی. جب تک وہ اعلان نہیں کرتی کووڈ ختم نہیں ہوا. اتنی کلیئر بات ہمیں لوگوں کو سمجھانی ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب آپ کا, ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب آپ کا, ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کا بھی بہت بہت خصوصی طور پہ شکریہ. سمپل سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو ایک سینیٹائزر اپنے بیگ میں رکھنا ہے. ہاتھ آپ کے جب آپ کو موقع ملے اپنے ہاتھ پراپر سوپ سے, اپنے جو ہینڈ واش ہے اس سے آپ نے دھونے ہیں 20 سیکنڈ تک کم از کم. یہ ماسک ہے جو آپ نے رکھنا ہے, ویکسین سے کہیں زیادہ شاید اچھا کام کرتا ہے, اور کوئی پیسے نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ کنسرن ہے, تو ہم اپنے بچوں کو ایک ڈبل شیلڈ بھی دے سکتے ہیں. ایک آپ نے ماسک اپنے بچوں کو دیا جو خاص طور پہ اسکول گوئنگ ہے, اس کے ساتھ یہ فیس شیلڈ. میں بھی بینگ اے مدر ڈیفینیٹلی ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں, بڑے کنسرن ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اسکول بھی بھیجنا ہے, آپ ان کو فار لانگ ٹائم گھر پہ نہیں بٹھا سکتے, ان کی اپنا ایک سرکل ہے. ان کو آپ بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے اگر آپ ماسک پہنتے ہیں بچے اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ سفوکیٹڈ ہو رہے ہیں, ان کو سفوکیشن ہو رہی ہے, تو فار وائل وہ کہ اپنا ریموو کر کے یہ فیس شیلڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی اتنی زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بڑے کام نہیں کرنے, چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں, کووڈ 19 سے بچنا ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.